بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اردو قواعد اصناف سخن حصہ اول 8ویں سے 12ویں جماعت کے لیے تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اس حصے میں ہم اردو قواعد میں اصناف سخن یعنی نظموں کی قسموں کے بارے میں انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے۔ اصناف سخن، نظم کی اصناف: حمد، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، پاکی، بزرگی، رحم و کرم کا ذکر کیا جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ یعنی وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، خوبیاں، تعریف، پاکی، بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اسے حمد کہتے ہیں۔ مناجات، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور دعا کی جائے اسے مناجات کہتے ہیں۔ یعنی یہ نظم کی قسم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، پاکی، بزرگی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شاعر اپنے گناہوں سے توبہ کی دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو معاف کرنے کی دعا کرتا ہے۔ اور بعض مرتبہ شاعر اپنے شاعری کی قبولیت کی بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تو میری شاعری کو دنیا میں مقبولیت بخش۔ تیسری نعت ہے جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، سیرت بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ یعنی اس نظم میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، خوبیاں، مناقبات بیان کی جاتی ہے، اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ چوتھی قسم منقبت ہے، جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، صحابہ اکرام اور بزرگان دین کا ذکر کیا جاتا ہے، اسے منقبت کہتے ہیں۔ یعنی اہل بیت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہے جسے ہم اہل بیت کہتے ہیں، عزیز و اقارب اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، ان کا اور بزرگان دین، اللہ والے اولیاء اکرام کا تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، اس نظم کو منقبت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے نبی کے علاوہ جو بزرگان دین ہیں، صحابہ ہے، ان کے بارے میں جب کوئی نظم لکھی جاتی ہے وہ منقبت کہلاتی ہے۔ مثنوی، اگلی قسم، ایسی طویل نظم جس میں اخلاقی مضامین، عشقیہ داستان، تاریخی واقعات یا کسی موضوع کو تسلسل اور دونوں مصروں میں قافیوں کے ساتھ استعمال کے ساتھ بیان کیا جائے اسے مثنوی کہتے ہیں۔ یعنی یہ نظم کی وہ قسم ہے جس میں نظم میں اخلاقی مضامین، عشقیہ داستان یا تاریخی واقعات کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ نثر میں یعنی سبق کے حصے میں ہم کہانیاں پڑھتے ہیں، قصے، کہانیاں، داستانیں، یہ سب پڑھتے ہیں ہم، اسی قصے کہانیوں کو اور داستانوں کو، تاریخی واقعات کو جب نظم کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے، نظم کی شکل میں لکھا جاتا ہے تو وہ مثنوی کہلاتی ہے۔ اور اس میں قافیوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، شاعر اپنے موضوع کے اعتبار سے قافیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس مثنوی ہزاروں اشعاروں پر
لکھی جاتی ہے۔ ہمارے سامنے مسدس حالی جو الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی مثنوی ہے، یہ کافی مشہور مقبول ہے، جس میں تاریخ اسلام کے واقعات کو ترتیب وار بیان کیا گیا ہے۔ چھٹی صنف غزل ہے۔ غزل کے معنی عورتوں سے بات کرنا ہے، جس کے ہر شعر کا مضمون معنی و مفہوم کے لحاظ سے جدا گانا ہوتا ہے، اور آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو یہ غزل کے تعلق سے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ امتحان کے اندر خاص طور پہ 10ویں بورڈ میں اس میں ہم الگ الگ انداز سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو عورتوں سے بات کرنے کو غزل کہتے ہیں۔ غزل کے ہر شعر کا معنی مفہوم الگ الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے۔ پھر آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید معلومات کے اعتبار سے پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع ہوتا ہے۔ پہلے شعر میں کو مطلع کہتے ہیں، آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ پہلا شعر ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے سوالات ہمارے غزل کے تعلق سے مزید باتیں آ سکتی ہیں۔ تو غزل جزاکم اللہ خیر۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے، اور ہمارے چینل لرننگ ٹرکس کو سبسکرائب کریں۔